السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ شوال مکرم کی ایک تاریخ ہے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما بنت خویلد بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ اس کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی بااثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھی۔ ان کی پہلی شادی ابو ہالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے بہت سے سردار ان قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چاچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے کمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ خلاصہ، پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ شوال میں 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ فائدہ: جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ہر ایک کو نامِ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام آدمیوں کو
ان کے نام اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے۔ پھر جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہ سنیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک و نتوب الیک۔